بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ ہم میں سے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، دوسروں سے اچھا ہونا چاہتا ہے، دوسروں سے زیادہ نام بنانا چاہتا ہے، دوسروں سے زیادہ اچھی پوزیشن پر جانا چاہتا ہے۔ آج کا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے موومنٹ۔ موومنٹ کا مطلب ہے حرکت کرنا، یعنی کوئی کام کریں گے، ہلیں جلیں گے، محنت کریں گے تو اس کے بعد سکسیس اور کامیابی ملے گی۔ آج تک کوئی ایسا انسان ہم نے نہیں دیکھا کہ جس نے کچھ نہ کیا ہو اور وہ کامیاب ہو گیا ہو، جس نے اپنی موومنٹ زیادہ فاسٹ نہ کی ہو، زیادہ محنت نہ کی ہو اور حرکت میں نہ رہا ہو تو وہ کامیاب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، کوئی شخص نہیں ہے جو آپ کو صبح آ کے اٹھائے گا، اٹھو بھائی تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں ارننگ کرنی ہے، تم نے پیسہ کمانا ہے، تم نے نام کمانا ہے، اٹھو۔ کوئی نہیں آتا آپ کے پاس۔ جو دنیا کی بڑی پروڈکٹس ہیں، جو دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں، جو دنیا کے کامیاب لوگ ہیں، وہ خود لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی لوگوں کے پاس خود جاتے تھے اور وہ خود موو کرتے تھے۔ موومنٹ کا مطلب ہے حرکت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ یاد رکھیں، سستی اور تاخیر کرنا، سستی کرنا، یہ انسان کو پیچھے لے کے جاتا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، اگر ایک ڈگری ہولڈر ہے، اس نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، ماسٹرز کر لیا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اچھی ڈگری ہے، وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ بھئی مجھے کوئی جاب دے گا۔ کسی کو نہیں معلوم اس گھر میں کون رہتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے اس کے پاس کون سی صلاحیت ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے اس کی کیا سکلز ہیں۔ خود جا کے ڈسپلے دینا پڑتا ہے، خود جا کے بتانا پڑتا ہے، خود حرکت کرنی پڑتی ہے، خود جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے تو کامیابی ملتی ہے۔ کوئی آپ کو نہیں اٹھانے آئے گا، اٹھو بھائی اٹھو، محنت کرو، اٹھو بھائی کام کرو، اٹھو اپنی صلاحیتوں کو بتاؤ، نہیں، ہمیں خود جانا پڑے گا۔ ہمیں اپنے بزنس کو، اپنی پروڈکٹ کو، اپنی سکلز کو لوگوں کے پاس لے کر جانا پڑے گا، بتانا پڑے گا میرے پاس یہ سکلز ہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ قابلیت ہے، یہ ڈگری ہے، میری یہ پروڈکٹ ہے، میرا یہ بزنس ہے۔ لوگوں کے پاس جا کے ان کو بتانا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں موومنٹ۔ ایک ہوتا ہے قومی موومنٹ اور اسلامی موومنٹ، اور وہ اجتماعی طور پہ چلاتے ہیں، ایک تحریک چلاتے ہیں، لوگ ایک اکٹھے ہو کے کوئی کام کرتے ہیں، اس کو بھی موومنٹ کہتے ہیں۔ لیکن پرسنل جب تک آپ خود شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی آپ کو نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کو آ کے نہیں بتائے گا کہ بھائی جاؤ اور محنت کرو۔ اس لیے خود کام کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری جو ہے وہ حرکت نہ کرنے کی وجہ سے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے سیکریفائز کر رہے ہیں، ہماری فیملی سیکریفائز کرتی ہے، ہمارے جو ہیں وہ جتنے ریلیونٹ لوگ ہیں، جتنے ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ سب سیکریفائز کرتے ہیں۔ ہمارا سٹیٹس کیوں کم ہے، ہمارے بچے کیوں نہیں اچھے سٹیٹس پہ زندگی گزار رہے، ان کو ہم کیوں اچھی چیزیں لے کے نہیں دے رہے، اپنی فیملی کو کیوں خوشیاں نہیں دے رہے، کیوں؟ ہماری سستی کی وجہ سے وہ بھی غربت کا شکار ہے، ہماری سستی کی وجہ سے ان کی ضرورتیں بھی وہ جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں خود محنت کرنی ہے، اور جو شخص محنت کرتا ہے اس کا پھل ملتا ہے۔ لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، حرکت کرنی پڑے گی، اپنی محنت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانی پڑے گی تو ہمیں ریوارڈ ملے گا۔ اسی طرح آہستہ 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 کامیابی ملتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے اپنی قابلیت لے کر بیٹھا رہے اور انتظار کرے کہ لوگ آئیں گے، لوگ مجھے بتائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں پروڈکٹ لے کر بیٹھ جاؤں اور اپنا بزنس لے کر بیٹھ جاؤں اور خود سوچوں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں، بزنس بند ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے سٹی کے اندر جتنی بڑی کمپنیز ہیں، اتنی زیادہ ان کی پبلسٹی ہوتی ہے، اتنے زیادہ بروشر تقسیم کرتے ہیں، اتنے زیادہ وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، اتنے زیادہ وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں موومنٹ۔ حرکت میں لاؤ اپنے آپ کو۔ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان جو ہے فزیکل فٹنس جب تک نہیں ہوگی، جسمانی طاقت نہیں ہوگی، اس وقت تک دماغ بھی کام نہیں کرتا، وہ سستی کا شکار رہتا ہے، وہ جیم ہو جاتا ہے۔ جو گاڑی کھڑی رہتی ہے، حرکت نہیں کرتی، وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، اس کے ٹائر جلدی پنچر ہو جاتے ہیں۔ چلنے والی گاڑی جو موو کرتی رہتی ہے وہ زیادہ دیر تک کام کرتی ہے، وہ ہو سکتا ہے 1 سال بھی پنچر نہ ہو، لیکن آپ گاڑی کو کھڑا کر دیں 2 4 5 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی پنچر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس گھر میں کوئی نہیں رہتا اس میں جلدی جالے لگ جاتے ہیں، اس میں گند جلدی آتا ہے۔ جو گھر میں موومنٹ رہتی ہے، لوگ رہتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جن راستوں پہ لوگ چلتے ہیں ان راستوں پہ
کچرا پیدا نہیں ہوتا، ان راستوں پہ گھاس پھوس پیدا نہیں ہوتا، ان راستوں میں جڑی بوٹیاں اور گند پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں پہ موومنٹ رہتی ہے، وہاں پہ حرکت رہتی ہے. جس گھر میں حرکت رہتی ہے وہاں پہ زیادہ صفائی رہتی ہے، جانور نہیں آتے، کیڑے مکوڑے نہیں آتے، جالے نہیں لگتے. اسی طرح جب تک دماغ کے پروسیس کو ہم فاسٹ نہیں کریں گے، دماغ کی حرکت نہیں کریں گے، اس کو نہیں چلائیں گے، اس میں جالے لگ جائیں گے، اس میں جڑی بوٹیاں آ جائیں گی، اس میں جو ہے فضول باتیں گھس جائیں گی. اور جب انسان کا انپٹ، اس کے مائنڈ کا انپٹ جو ہے وہ خراب ہو، وہ ٹھیک نہ ہو، اور وہاں جالے لگے ہوئے ہیں، وہاں فنگس لگی ہوئی ہے، وہاں پہ دماغ کے اندر جو ہے وہ حرکت ہی نہیں ہو رہی، تو وہ دماغ سو جائے گا، وہ جلدی پنچر ہو جائے گا. تو وہ اس سے پھر کیا ہوگا، آپ بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے حرکت کرنی ہے، اپنے جسم کی بھی، اپنے دماغ کی بھی. اگر ہم جسم کی حرکت نہیں کریں گے، گاڑی کی طرح پنچر ہو جائے گا. اگر دماغ کی حرکت نہیں کریں گے، وہ ان راستوں اور ان گھر کی طرح ہو جائے گا، اس گھر کی طرح جس میں صفائی نہیں ہوتی، جس میں لوگ نہیں آتے، تو اس میں کچرا، کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے دماغ میں کام کی چیزیں کم ہیں، اور جو یوز لیس چیزیں ہیں، جو فضول چیزیں ہیں، جو مجھ سے ریلیونٹ نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. میں خود بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ، ٹی وی پہ اور خبروں پہ اور چینلز پہ ضائع کر دیتا ہوں. وہی ایک ہی نیوز، آدھے گھنٹے کی نیوز ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے، ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں اور وہ چیزیں سنتے ہیں، وہ ڈرامے، وہ فلمیں، وہ انٹرٹینمنٹ. اس جگہ پہ ٹائم گزارتے ہیں جہاں پہ ہمارے دماغ میں کوئی اچھی چیز نہیں جاتی جو ہمیں بینیفٹ دے، جو ہمیں آگے لے جائے، جو ہماری آمدنی کو بڑھائے، جو ہمارے ریسورسز کو بڑھائے، جو میرے بزنس کو بڑھائے. میں وہ کام نہیں کرتا. تو اس لیے ہم جب تک موو نہیں کریں گے، جب تک حرکت نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں خود اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. تو جسم کی ایکٹیو کے لیے کہتے ہیں جس کے پاؤں زیادہ کام کرتے ہیں اس کا معدہ بڑا اچھا کام کرتا ہے. یعنی یا تو وہ واک بہت زیادہ کرتا ہے، یا وہ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتا ہے، یا رننگ کرتا ہے، تو اس کا معدہ، یہ جو پیٹ ہے اس کا، وہ بہترین کام کرے گا. اور جس کا معدہ جتنا اچھا کام کرے گا، اس کا دماغ اتنا اچھا اور بیسٹ پرفارمنس دے گا، اتنا اچھا ایکٹیو رہے گا. تو یہ موومنٹ سے کیا ہوگا کہ ہمارا دماغ ایکٹیو ہو جائے گا. جب ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر ہم فضول کام میں شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم نے فضول کام نہیں کرنا، ہمیشہ وہ کام کریں جس کا آپ کو اچھا ریوارڈ ملے، جس سے آپ کی سورس آف انکم بڑھے، جس سے آپ کی سکلز بڑھیں. دماغ میں وہ چیز ڈالیں جو آپ کی صلاحیتوں کو بڑھا دے. فضول چیزیں ڈالیں گے تو دماغ پروسیس نہیں کرے گا، دماغ جو ہے وہ فضول ہی اس کے دماغ میں پڑے گا، کیڑے مکوڑے، جڑی بوٹیاں، وہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا آؤٹ پٹ بھی غلط ہو جائے گا، ہمارا رزلٹ بھی ٹھیک نہیں آئے گا. تو اس کو کہتے ہیں موومنٹ. آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہمیں موو کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں انبیاء کو دیکھیں. سارے نبی لوگوں کے پاس جاتے تھے، سارے نبی لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے ایک اللہ ہے، وہی معبود ہے، وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہمارا مشکل کشا ہے، وہ ہمارا حاجت روا ہے، وہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، وہ صحت دینے والا ہے. لوگوں کو انبیاء جا کے خود بتاتے تھے. کوئی نبی نہیں بیٹھا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے پھر میں اللہ کی دعوت دوں گا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو دعوت دو. اور سارے نبیوں سے کہا جاؤ اپنی قوم کے پاس، ان کو دعوت دو. موو کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ میں ہر شخص کو جو ہے وہ خود جا کے دعوت دی، ہر شخص کو خود جا کے دعوت دی. فرمایا کہ یہ جو ابو جہل تھا، اس کے گھر 100 سے زیادہ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کو دعوت دی، اس کو اللہ کی طرف بلایا، اس کو کہا اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ، اللہ کی بات مان لو. لیکن وہ کیا کرتا تھا، وہ بات نہیں مانتا تھا، وہ منع کر دیتا تھا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، نبیوں کی سنت کے مطابق لوگوں کے پاس جانا ہے، اللہ کی بڑائی بتانی ہے، اللہ کی عظمت بتانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے ہمارا ایک معبود اللہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس کافی ہے، میں خود نماز پڑھ رہا ہوں تو کافی ہے. نہیں، آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مچھلی کھانے سے منع کیا تھا، ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی، وہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا. انہوں نے ایک تدبیر کی کہ ہم ہفتے کو نہیں کھاتے اور ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، تو ہم جالا لگا لیتے ہیں اور ہفتے کو گھیر کے اتوار کو نکال لیتے تھے.
اور یہ حجت بناتے تھے کہ ہم نے تو ہفتے کو پکڑی نہیں ہے، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہے، جبکہ وہ جالا ہفتے کو لگا لیتے تھے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ ان میں 3 گروہ تھے، ایک وہ تھا جو مچھلی ہفتے کے دن گھیر کے اتوار کو پکڑ کے کھاتا تھا، اللہ کو وہ رب العزت کو وہ بات۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے ہفتے کے دن جنہوں نے بنی اسرائیل نے کیا تو ان کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو مچھلی خود بھی کھاتا تھا، دوسرا وہ تھا جو خود نہیں کھاتا تھا لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو دوسروں کو منع کرتا تھا۔ جب عذاب آیا تو 2 گروہ اس میں پکڑے گئے، ایک وہ جو مچھلی کھاتے تھے، ایک وہ جو منع نہیں کرتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے دونوں پہ عذاب نازل کیا۔ تو اس لیے اگر ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو نہیں بتا رہے تو یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں لوگوں کو بھی بتانا ہے، ہمیں لوگوں کو نماز کی طرف لانا ہے، زکوٰۃ کی طرف لانا ہے، حج کی طرف لانا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت پر لگانا ہے، لوگوں کو حرام سے بچانا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ تو جب ہم خود موو کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، روزانہ ایک شخص کو اللہ کی بات بتائیں، روزانہ ایک شخص کو اللہ کی بڑائی بتائیں، روزانہ ایک شخص کو نماز کے فضائل بتائیں، روزانہ ایک شخص کو قرآن کے فضائل بتائیں، روزانہ ایک شخص کو جو ہے وہ صدقات کے فضائل بتائیں، اس کو سود سے ڈرائیں، اس کو حرام سے ڈرائیں۔ تو یہ ہے موومنٹ۔ جب ہم اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچائیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔